سفینۃ نوح، اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے احسن القصص عنوان کے تحت تقریباً ہم نے 25 سبق پڑھ لیا۔ آخری سبق تھا حسن العاقبۃ، اچھا انجام۔ اس طریقے سے آپ نے من کسر الاسنام کے تحت 16 اسباق اور احسن القصص عنوان کے تحت 25 اسباق سن لیے ہیں الحمدللہ۔ اور اب یہاں سے قصص النبیین جلد ثانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے سفینۃ نوح، یہ ایک تیسرا عنوان ہے اور نیا عنوان ہے۔ اس سے پہلے 2 عنوان آپ نے پڑھ لیا، من کسر الاسنام اور احسن القصص۔ اب تیسرا عنوان شروع ہو رہا ہے سفینۃ نوح۔ سفینۃ کی جمع ہے سفن، معنی ہے کشتی۔ نوح یہ علم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے۔ سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہوگا، نہیں تو آپ اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ پورے واقعے کی خبر ہو جائے گی۔ سنیں، سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ بعد آدم، بعد آدم، بعد یہ ظرف مبہم ہے۔ جب یہ مضاف استعمال ہوتا ہے تو یہ عموماً منصوب ہوتا ہے۔ آدم چونکہ غیر منصرف ہے، علم ہے، اس لیے اس پر کسرہ نہیں آتا ہے۔ بعد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ بعد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ بارک اللہ فی ذریۃ آدم، بارک اللہ، بارک یبارک مبارکتن، باب مفعلت سے معنی ہیں برکت دینا، اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ فی ذریۃ آدم، فی حرف جار، ذریۃن کی جمع ذریاتن، ذریۃن کی جمع ذریاتن، معنی ہے نسل، اولاد۔ بارک اللہ فی ذریۃ آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی۔ بارک اللہ فی ذریۃ آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یا نسل میں برکت دی۔ فکان فیہا رجال کثیر ونساء، فا کے معنی پس، کان فعل ناقص ہے، کان یکون کونن کے معنی آتے ہیں ہونا۔ فکان فیہا، پس ہوئے اس میں، رجال یہ رجل کی جمع ہے، معنی ہے آدمی، کثیر اس کی صفت، رجال کثیر بہت سارے آدمی، ونساء اور عورتیں۔ فکان فیہا رجال کثیر ونساء، پس اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں ہوئی۔ فکان فیہا رجال کثیر ونساء، پس اس میں یعنی ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں، پس اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوئی۔ بارک اللہ فی ذریۃ آدم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی۔ فکان فیہا رجال کثیر، پس اس میں بہت سارے مرد، ونساء اور عورتیں ہوئی۔ وانتشرت ذریۃ آدم وکثرت، واو مستانفہ معنی ہے، اور انتشرت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ انتشر ینتشر انتشارا، باب افتعال سے معنی ہے پھیلنا۔ ذریۃ آدم یہ مضاف مضاف الیہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ وانتشرت ذریۃ آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی۔ وکثرت، کثرت یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، کثر یکثر کثرتن کے معنی آتے ہیں زیادہ ہونا۔ وکثرت اور بڑھ گئی، بہت ہو گئی۔ وانتشرت ذریۃ آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پھیل گئی، وکثرت اور پھول گئی۔ تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے وکثرت اور بہت بڑھ گئی۔ وانتشرت ذریۃ آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی، وکثرت اور
बढ़ गई, ज्यादा हो गई। फलऊ रजा आदम, फ के माने मालूम है, पस लव अगर, रजा यरजिउ रुजुअन के माने लौटना। फलऊ रजा आदम, पस अगर आदम अलैहिस्सलाम वापस लौटते, नहीं दुनिया में वापस लौट कर आते। फलऊ रजा आदम, पस अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वापस आते। वरआ औलादहू, और अपनी औलाद को देखते। वरआ औलादहू, और अपनी औलाद को देखते। मा अरफा, मा नाफिया है, अरफा या अरिफु इरफान के माने आते हैं पहचानना। लमा अरफा, तो वो नहीं पहचान पाते। लमा अरफा, तो वो नहीं पहचान पाते। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इतनी बढ़ गई थी कि अगर वापस आते तो अपने औलाद को भी पहचान नहीं पाते। फलऊ रजा आदम, पस अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वापस लौटते। वरआ औलादहू, और अपनी औलाद को देखते। लमा अरफा, तो वो नहीं पहचान पाते। वलऊ क़ील लहू, क़ीला ये काला का मजहूल है, क़ीला। वलऊ क़ील लहू, और अगर उनसे कहा जाता। वलऊ क़ीला लहू, और अगर उनसे कहा जाता। हादिही ज़ुर्रिय्यतुका, ये आपकी नस्ल है, ये आपकी औलाद है। हादिही ज़ुर्रिय्यतुका, ये तुम्हारी औलाद है। या आदमु, ए आदम, ये आपकी औलाद है। या आदमु, ए आदम। लतअज्जबा कसीरन, लाम ताकीद के लिए है। तअज्जबा या तअज्जबु तअज्जुबन, बाब तफाउल से माना है ताज्जुब करना। लतअज्जबा कसीरन, तो वो बहुत ताज्जुब करते। वलौ क़ील लहू, और अगर उनसे कहा जाता। हादिही ज़ुर्रिय्यतुका, ये तुम्हारी औलाद है। या आदमु, ए आदम। लतअज्जबा कसीरन, तो वो बहुत ताज्जुब करते। वक़ाला, और कहते। सुब्हानल्लाहि, अल्लाह की ज़ात पाक है। सुबहान अल्लाह ये ताज्जुब के वक्त कहते हैं, और ये मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से मंसूब होता है। वक़ाला, और कहते। सुबहान अल्लाहि, अल्लाह की ज़ात पाक है। हाउलाई कुल्लुहुम औलादी, ये सब मेरी औलाद हैं। हाउलाई, ये, कुल्लुहुम सब, औलादी मेरी औलाद है। हादिही कुल्लुहा ज़ुर्रियती, ये सब मेरी नस्ल है। हादिही, ये कुल्लुहा ताकीद के लिए है। हादिही कुल्लुहा ज़ुर्रियती, ये सब मेरी नस्ल है। वकानत लिज़ुर्रियति आदम क़ुरन कसीरतुन, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, लिज़ुर्रियति नस्ल के लिए, क़ुरन कसीरतुन, ये मौसूफ सिफत है। क़ुरन ये क़रियतुन की जमा है, माने है गांव बस्ती। वकानत लिज़ुर्रियति आदम, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, क़ुरन कसीरतुन, बहुत सारी बस्तियां थी, बहुत सारी बस्तियां थी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की बहुत सारी बस्तियां थी। वह बनऊ बुयूतन कसीरतन, बनऊ फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब है। बना यबनी बिनाअन, बाबे ज़रा बसे माने हैं तामीर करना। बुयूतन कसीरतन ये मौसूफ सिफत है। बुयूत ये बैत की जमा है, माने हैं घर। वह बनऊ, और उन्होंने तामीर की। बुयूतन कसीरतन, बहुत सारे घर, और उन्होंने बहुत सारे घर तामीर की थी। वकानत लिज़ुर्रियति आदम क़ुरन कसीरतुन, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए बहुत सारी बस्तियां थी। वह बनऊ बुयूतन कसीरतन, और उन्होंने बहुत सारे घर तामीर किए। वकानू यहरुसूनल अर्ज़ वयज़रऊन वयईशून, यहरुसूना फेले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। हरसा यहरुसु हरसन के माने जोतना। अल अर्द ज़मीन। यज़रऊना ये भी फेले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है। ज़रअ यज़रउ, ज़रअन व ज़िराअतन के माने आते हैं खेती करना। व यईशूना, यईशूना ये भी फेले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। आशा यईशु आइशन व ईशतन के माने जिंदगी गुजारना। वकानू यहरुसूनल अर्ज़, और वो ज़मीन जोतते थे। वयज़रऊना, और खेती करते थे। वयईशूना, और ज़िंदगी गुजारते थे। वकानू यहरुसूनल अर्ज़, और वो
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اولاد، وَكَانُوا يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ اور وہ زمین جوتتے تھے، وَيَزْرَعُونَ اور کھیتی کرتے تھے، وَيَعِيشُونَ اور زندگی گزارتے تھے، وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ آدم اپنے ابا کے دین، اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ تھے عَلَى دِينِ مضاف دین، أَبِيهِمْ آدم یہ سب مضاف الیہ ہے، عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ آدم اپنے ابا آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، يَعْبُدُونَ اللَّهَ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وَكَانَ النَّاسُ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ آدم اور لوگ اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، يَعْبُدُونَ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً امتن کی جمع امم کے معنی قوم جماعت، اور لوگ امتن واحدتن ایک ہی امت تھے، اور لوگ ایک ہی امت تھے، ابوہم ان کے ابا آدم حضرت آدم علیہ السلام، وربہم اللہ اور ان کے رب اللہ تھے، ابوہم آدم ان کے ابا آدم، وربہم اللہ اور ان کے رب اللہ تھے، یا ترجمہ آپ اس طرح کریں وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اور لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی قوم تھے، ابوہم آدم ان کے ابا آدم اور ان کے رب اللہ ہیں، ابوہم آدم ان کے والد ان کے ابا آدم تھے، وربہم اللہ اور ان کے رب اللہ تھے، یعنی وہ لوگ سب ایک ہی قوم میں تھے اور ایک ہی نسل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا رب ان کا پروردگار اللہ تھا، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، لیکن چونکہ یہ بات شیطان کو پسند نہیں، تو دیکھیے سبق نمبر 2 ہے اسی عنوان کے تحت، یعنی سفینۃ نوح، اس عنوان کے تحت یہ سبق نمبر 2 ہے، حسد الشیطانی، یہ بھی مضاف مضاف الیہ، حسد کے معنی حسد کرنا، حسد یحسد حسدن، حسدن کے معنی آتے ہیں حسد کرنا، الشیطان اس کی جمع آتی ہے شیاطین، معنی ہیں شیطان مردود، حسد الشیطانی شیطان کا حسد، حسد الشیطانی شیطان کا حسد، ولیکن کیف یرضی ابلیس وذریته بہذا، لیکن معلوم ہے اس کے معنی، لیکن کیف کے معنی کیسے، یرضی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، رضی یرضی رضن و رضوانن کے معنی خوش ہونا، عن صلہ کے ساتھ، رضی یرضی رضن و رضوان خوش ہونا راضی ہونا، ابلیس کی جمع ابالیس معنی ہے شیطانوں کا سردار، ذریتن ابھی آیا ہوا ہے پیچھے، ذریتن جمع ذریات کے معنی آتے ہیں اولاد نسل، ولیکن کیف یرضی ابلیس وذریتہ بہذا اور لیکن ابلیس اور اس کی اولاد کیسے خوش ہوتی بہذا اس سے، یعنی اس بات سے کہ لوگ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، ایک ہی بن کے رہیں گے، ولیکن کیف یرضی اور لیکن کیسے راضی ہوتی ابلیس وذریتہ اور اس کی نسل بہذا اس سے، اور لیکن ابلیس اور اس کی نسل اور اس کی اولاد کیسے خوش ہوتی بہذا اس سے، الا یزال الناس یعبدون اللہ، استفہام کے لیے ہے، لا یزالو یہ کسی چیز کو ہمیشگی سے بتانے کے لیے آتا ہے، لا یزالو کسی چیز کو ہمیشہ کرتے رہنا، الا یزال الناس کیا لوگ ہمیشہ یعبدون اللہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، الا یزال الناس یعبدون اللہ کیا لوگ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، الا یزال الناس امة واحدة کیا لوگ ہمیشہ ایک ہی امت رہیں گے، لا یختلفون اختلاف نہیں کریں گے، اختلف یختلف اختلافا باب افتعال سے اختلاف کرنا، الا یزال الناس کیا لوگ ہمیشہ امتن واحدتن ایک ہی امت رہیں گے، لا یختلفون اختلاف نہیں کریں گے، ان ذالک لا یکون بے شک یہ نہیں ہو سکتا، ان ذالک لا یکون بے شک یہ نہیں ہو سکتا، هل يدخل ذریت آدم الجنت، تمام الفاظ چونکہ آ چکے ہیں اسباق میں اس لیے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جا رہا ہے،
آپ طلبہ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ غور کریں، تو ترجمہ ایک دم آسان ہے، پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ لغت میں دیکھیں، معلوم کریں اپنے اساتذہ کرام سے، انشاءاللہ آسان ہوگا۔ دیکھیے، هل يدخل ذریۃ آدم الجنت، کیا آدم کی اولاد داخل ہوگی الجنت، جنت میں، جنت جمع جنات، جنان معنی جنت، باغ، هل يدخل ذریۃ آدم الجنت، کیا آدم کی اولاد جنت میں داخل ہوگی، ويدخل ابلیس وذریتہ النار، اور ابلیس اور اس کی اولاد، النار مراد جہنم، نیران آگ یعنی جہنم، نار کی جمع نیران، وَيَدْخُلُ إِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ النَّارَ، اور ابلیس اور اس کی اولاد جہنم میں داخل ہوگی، وَيَدْخُلُ إِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ النَّارَ، اور ابلیس اور اس کی اولاد جہنم میں داخل ہوگی، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ، بے شک یہ نہیں ہو سکتا، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ، بے شک یہ نہیں ہو سکتا، مطلب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ انہو لم یسجد لآدم، لم یسجد سجد یسجد سجودا، سجدہ کرنا، انہو لم یسجد، بے شک اس نے سجدہ نہیں کیا، لآدم حضرت آدم علیہ السلام کو، بے شک اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، فطردہ اللہ ولعنہ، ف کے معنی تو، طرد فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، طرد یطرد طردن، طرد یطرد طردن، باب نصر سے معنی ہے دھتکارنا، طردہ ہو ضمیر ابلیس، اللہ فاعل، ولعن واو عاطفہ، لعنہ لعن یلعن لعنا، لعن یلعن لعنا، باب فتح سے معنی آتے ہیں اللہ کا کسی کو خیر سے دور کرنا، خیر سے دور اور محروم کرنا، لعنت کرنا یعنی اللہ کا کسی کو خیر سے دور اور محروم کرنا، فطردہ اللہ، تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا، ولعنہ، اور اس پر لعنت کی اور اس کو خیر سے دور کر دیا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انہو لم یسجد لآدم، بے شک اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، فطردہ اللہ، تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا، ولعنہ، اور اس پر لعنت کی، مطلب اس کو اپنے خیر سے محروم کر دیا۔ الا ينتقم من بنی آدم، استفہام کے لیے ہے، لا ينتقم بحسن فی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، انتقام ینتقم انتقاما، باب افتعال سے انتقام لینا، بدلہ لینا، الا ينتقم من بنی آدم، کیا وہ آدم کی اولاد سے انتقام نہیں لیں گے، الا ينتقم، کیا وہ انتقام نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، فیدخلوا، کہ وہ داخل ہوں، معہ، ان کے ساتھ، النار، جہنم میں، فیدخلوا، کہ وہ داخل ہوں، معہ، ان کے ساتھ، النار، جہنم میں، الا ينتقم، کیا وہ انتقام نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، من بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد سے، فیدخلوا، کہ وہ داخل ہو، کہ وہ داخل ہو، معہ النار، ان کے ساتھ جہنم میں، لا بد ان یکون ذالک، لا بد ان یکون ذالک، لا نفی کے لیے ہے، بد، بدن کی جمع آتی ہے ابدادن، بدن کی جمع آتی ہے ابدادن، اور دوسری جمع آتی ہے بیدادتن، بدن جمع ابداد، اس کے معنی آتے ہیں چارہ چھٹکارا، چارہ چھٹکارا، لیکن لا بدہ کا استعمال جب ہو تو اس کے معنی آتے ہیں لا بدہ کے کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی وہ ضروری ہے، لا بدہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، مطلب ہوگا اس کا یعنی وہ ضروری ہے، تو ترجمہ کریں گے لا بد ان یکون ذالک، ضرور ایسا ہوگا، لا بد ذالک، لا بد ان یکون ذالک، ضرور ایسا ہوگا، یعنی ضروری ہے کہ ہو یہ، مطلب ترجمہ کریں گے لا بد ان یکون ذالک، ضرور ایسا ہوگا، لا بد ان یکون ذالک، ضرور ایسا ہوگا، یعنی شیطان کی یہ پلاننگ اور سوچ۔ خیر، اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے بہکاوے سے اور غلط باتوں کی رہنمائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔